کریم نے 14ویں پارے میں کفر کی ایک علامت بیان کی ہے۔ بھائی سارے ذرا بیدار ہو جاؤ، میری طرف متوجہ، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم نے 14ویں پارے میں کفر کی ایک علامت بیان کی ہے۔ بھائی ہم سب کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ایک کفر کی علامت ایسی ہے جو ہر گھر میں پائی جا رہی ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ ہم سب کفر سے نفرت کرتے ہیں، اور ایک کفر کی علامت ایسی ہے جو ہر گھر میں پائی۔ قرآن کریم کافروں کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے، ان کافروں کی حالت یہ ہے جب ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے نا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو شرمندگی سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کے اس انداز سے پتہ چلا بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشان ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ پریشان نہیں ہوتا۔ مسلمان بیٹی کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے۔ لیکن بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے، ہمارے یہاں بیٹی کو ماں باپ پیدائش کے اعتبار سے برا نہیں سمجھتے، لیکن ماں باپ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اس بیٹی کو جب دوسرے گھر میں بھیجنا ہے، دوسروں نے پتہ نہیں کون کون سے ظلم اس پر اٹھانے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورت پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، میرے اور آپ کے دیندار ہونے کی علامت یہ ہے، اگر یہ وصف ہم میں نہیں، ہم دیندار حاجی صاحب، نمازی، مولانا، عالم، قاری صاحب، مبلغ اور فلان 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 کہلانے کے حقدار نہیں ہیں اگر ہمارے گھر میں اپنی بہو کے لیے آسانیاں نہیں۔ شریعت کا حکم ہے بھائی دوسروں کی بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ جہاں ہم اپنے بچوں کی شادی پر اتنا خرچ کرتے ہیں، بچوں کی تھوڑی سی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے بیٹی کو اللہ کی نعمت قرار دی ہے۔ 14